جی بچوں، اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی، فصل بہار ہے آنے والی، دکھتے ہیں آثار ہمیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: کلیاں ان کھلے پھول، باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، فصل بہار بہار کا موسم، دکھتے ہیں نظر آتے ہیں، آثار نشانیاں۔ اب اس شعر کا مفہوم: ہمارے دلوں میں امید بہار کی صورت جو کلیاں نمودار ہو چکی ہیں وہ اب بہار کی آمد کے ساتھ کھل جائیں گی اور گلاب کی صورت اختیار کر لیں گی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا ان کلیوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے شوخی اور ناز سے چلے گی۔ بہار کا موسم آنے والا ہے کیونکہ بہار کی آمد کی ساری نشانیاں ہماری نگاہوں کے سامنے ٹھہری ہیں۔ اب ہے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دل کے چمن میں کلیاں کھل کر گلاب کی صورت اختیار کر لیں گی۔ صبح جب ٹھنڈی ہوا چلے گی تو وہ ان کھلے گلابوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے اور شرارتیں کرتے گزر جائے گی، کیونکہ اس ہوا کی تو عادت بن گئی ہے، بقول شاعر، آتے جاتے مستی کرنا، پھولوں پہ جو پھبتی کرنا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بہار کا موسم آنے والا ہے، پھول پھر کھلنے والے ہیں، پھول پھر مسکرائیں گے، دلوں کو خوش کریں گے، سانسوں میں مہک بن کر اتر جائیں گے، آنکھوں میں عکس بن کر گھل جائیں گے، بقول شاعر، سانسوں میں خوشبو بن کر تم بکھرو دل کی وادی میں اب۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دل کی وادی میں جب پھول کھلتے ہیں تو پورے جسم میں بہار کا عالم ہوتا ہے، ہر چیز اپنے جوبن پر دکھائی دیتی ہے، فصل بہار کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، آنکھوں کو راحت اور دل کو چین مل جاتا ہے۔ شعر نمبر 4: صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کا ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: صحن چمن، باغ کا صحن مراد وطن کے میدان، سینچیں گے آبیاری کریں گے، صحرا ریتلا علاقہ، گلزار باغ۔ اس شعر کا مفہوم: ہم اپنے باغ کے آنگن کی مٹی کو اپنے خون سے سیراب کریں گے اور ہم اپنے وطن باغ کے ایک ایک حصے کو آخر کار پھولوں سے بھر دیں گے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں خاک وطن سے پیار ہے اور ہم اپنے گلشن کے پودوں کو اپنے خون سے خوراک مہیا کریں گے، اس گلشن کی دیکھ بھال کریں گے، اس گلشن کے تحفظ کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیں گے، تن من اور دھن قربان کر دیں گے، کیونکہ ہم نے یہ وعدہ اپنے خالق سے کر رکھا ہے کہ بقول شاعر، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں پیارے وطن کی زمین سے اس قدر پیار ہے کہ ہم اسے سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے صحراؤں کو گلزاروں میں بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کی بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کا عزم رکھتے ہیں، اس کے خارزاروں کو گلزاروں میں بدلنا ہے، اسی زمین سے ہم نے گلاب پیدا کرنے ہیں، اس زمین کے سینے سے ہم نے سونا نکالنا ہے، بقول شاعر، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ اصل میں شاعر ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی ارض پاک سے پیار کرو، اسی زمین نے تمہیں مرنے کے بعد پناہ دینی ہے، اس سے پیار کرو گے تو یہ تم سے پیار کرے گی، اس پر گلزار پیدا کرو تو یہ زمین قبر میں تمہارے لیے گلزار بن جائے گی، بقول شاعر، گلے زار جنت کی آشنا جو ہو پیدا دل میں ساجد، درد دل پیدا کرو تم ہر انسان کے مردہ دل میں۔ اب بچوں ہم چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔
ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: سپنے، خواب، آگے بڑھنا، آگے جانا، موت، زندگی کے ختم ہونے کا نام، جینے، سانس کے چلنے کا نام۔ مفہوم: اب ہم اپنی آنکھوں میں خواب سجا کر اپنی منزل کی جانب آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو زندگی والوں سے پیار کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو اپنے خوابوں کو عمل کی صورت میں تعبیر دینے کا ہنر جانتی ہے، جو اپنی منزل کی جانب مسلسل بڑھتے رہنا اپنا مقصد حیات گردانتی ہے، کیونکہ شاعر مشرق کا یہ سبق انہیں خوب ازبر ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارتے ہیں، ہم دشمن کے نرغے کے اندر زندگی کا مزہ محسوس کرتے ہیں۔ موت جس قدر ہمارے نزدیک آتی ہے، ہماری زندگی اسی قدر پرکیف ہو جاتی ہے۔ مشکلیں ہمیں آسانی کا راستہ دکھاتی ہیں، ہم غم کے اندر خوشی کو تلاش کرنے والے ہیں، ہم زندگی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم زندہ دلوں سے پیار کرنے والے ہیں، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اصل میں شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خوابوں کو حسن عمل سے تعبیر بخشو، موت آخر آنی ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، زندگی سے پیار کرو، دوسروں کے کام آؤ، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے، کیونکہ بقول شاعر اوروں کی جو خدمت کرتے کرتے مر جاتے ہیں ساجد، اس نیکی کے صدقے ہی سب ایسوں کو ہے ملتی راحت۔ اب بچوں ہم چلتے ہیں شعر نمبر 6 اور یہ اس نظم یا گیت کا آخری شعر ہے۔ منزل پر پہنچیں گے ایک دن، وہیں قیام کریں گے، روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: منزل، کامیابی، قیام کرنا، رکنا یا ٹھہرنا، دیوار، رکاوٹ یا پریشانی۔ مفہوم: ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منزل پر ضرور پہنچیں گے اور وہیں جا کر دم لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے قدموں کو روک نہیں سکتی، چاہے ہمارے راستے میں کوئی دیوار ہی آ جائے یا پھر پہاڑ، اب ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر اپنے اس پختہ عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے جس سفر کا آغاز کر دیا ہے، ہمارے قدم ایک نہ ایک دن منزل پر ضرور جا ٹھہریں گے، پھر وہ منزل کامرانی ہمارا مستقل ٹھکانہ قرار پائے گی، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ حیدر علی آتش کے اس شعر سے مزید نکھر کر سامنے آتا ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ شاعر اپنی بات کو مزید بیان کرتے ہوئے دوسرے مصرع میں کہتے ہیں کہ ہمارے عزم کے راستے میں کوئی دیوار حائل نہیں ہو سکتی، دیوار تو بڑی دور کی بات ہے، پہاڑ بھی ہمارے حوصلوں کو شکست نہیں دے سکتے، ہمارے حوصلے جواں ہیں، ہمارے ارادے ناقابل شکست ہیں، ہمیں کامیابی سے پیار ہے، ناکامی تو ہماری آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ بقول شاعر دل زندہ اس کو کہتے ہیں، نہ ڈر ہو جس کو خطرے کا، مشکل سے ٹکرانے والا، منزل پر چھا جانے والا۔ جی بچوں، یہ نظم، یہ گیت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے، کوئی شعر یا کوئی مصرع تشریح طلب رہ گیا ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔